بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم سب کے لیے. آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم چودھری, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن, یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے. اچھا سر, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی شرح خوانگی میں اضافہ ہو رہا ہے, روز بروز جو ہے تعلیم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں لوگوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی نہیں آ رہی, لائک پازیٹیو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. تو سر اس پر آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں, آپ کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں نا پہلے تو اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایجوکیشن ہے کیا. ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن از اے پرماننٹ پازیٹیو چینج ان ہیومن بیہیویئر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ شاید یہ کسی روزگار لینے کے لیے ایک ٹول ہے, ویئر ایز کہ اس کی میننگ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لے کے آنی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈگریز تو دے رہے ہیں, تو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لوگوں کو کوالیفائی کر رہے ہیں, ایجوکیٹ نہیں کر رہے, کیونکہ وہ ایجوکیشن دے ہی نہیں رہے. ان کا فوکس کوالیفیکیشن ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اور لینے والوں کا فوکس بھی کوالیفیکیشن ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو کلاسوں میں پڑھاتے ہیں وہ روٹ لرننگ پہ بیس کرتا ہے اور میموری ٹیسٹ ہے, اور وہی ہم ایگزام میں ان سے پوچھ لیتے ہیں. رویوں کو چینج کرنے کی تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے رویوں میں مثبت تبدیلی نہیں آتی. لہٰذا اس کے لیے جو تربیت اساتذہ کے ادارے ہیں اور استاد کو سب سے پہلے بدلنا ہوگا, اور پھر لرنر کو بدلنا ہوگا. بالکل وہ سیکھنے کے لیے آئے اور اپنے اسے پتہ ہو کہ تعلیم کے جو معنی ہیں وہ رویوں میں مثبت تبدیلی ہے, نہ کہ روزگار ہے. جی بالکل. لیکن سر دیکھیں, جیسے ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور لوگوں کے اندر, جیسے ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی مطلب ہائی کلاس لوگ آتا ہے, جسے ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے. تو مطلب سر وہ اور گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے تعلیم ہوتی ہے, تو مطلب اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ جو تعلیمی ادارے لائک جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ لائک وہ اس طرح سے ان کا اویئرنیس پیدا نہیں کرتے بچوں کے اندر, یا ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں بچے, ان کی اور ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہمارے پوری دنیا کے اندر اسی طرح ہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر اپنے طور پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر, دونوں مل کے کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو سوسائٹی کے اندر کلاس سسٹم بہت زیادہ ہے اور سنوبری بڑی ہے, تو اسی طرح جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے, جس کے اندر مختلف ٹائپ کی ہم ایجوکیشن دیتے ہیں. جس کے اندر ایک تو ایلیٹ کلاس کی, جس طرح آپ نے کہا اسکول ہیں, اس طرح وہ مڈل کلاس کے اسکول ہیں, اس طرح لوئر مڈل کلاس کے اسکول ہیں, اس طرح مدرسہ ایجوکیشن ہے جہاں پر بہت فائنینشلی پور کلاس میجورٹی ہے وہ جاتی ہے. اس طرح گورنمنٹ کے اسکول سسٹمز ہیں جہاں پہ لوور مڈل اور مڈل کلاس وہاں بھی چلی جاتی ہے. تو ہر لیول کے اوپر ہر کلاس سسٹم کے جو اسکولز ہیں اس کی اپنی ویلیوز ہیں, اور وہ اسی طرح ہی کا ایجوکیشن سسٹم انکلکیٹ کرتے ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ قومیں تب بنتی ہیں جب ان کا نظام تعلیم ایک جیسا ہو, ایک جیسا نصاب ہو, ان کے مقاصد تعلیم ایک جیسے ہوں, پھر ایک جیسی قوم بنتی ہے. اب چونکہ اتنے زیادہ نظام تعلیم پیرالل کام کر رہے ہیں, کسی کا مقصد کچھ ہے, کسی کا مقصد کچھ ہے, تو نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ کنفیوز سا گروس ہم پیدا کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ کوالیفائڈ ہے, اور ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, اور وہ مقاصد آپس میں باہم متصادم ہیں, کانٹراڈکٹری ہیں, جس سے سوسائٹی کے اندر بڑا کیوس سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سوسائٹی از کنفیوزڈ کہ کسی کے نزدیک اچھی چیز یہ ہے, کسی کے نزدیک اچھی چیز یہ ہے. تو وہ لوگوں کے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے, ان کا لرننگ کا جو سورسز ڈفرینٹ ہے, تو نتیجتاً جو شخصیتیں ایجوکیشن سسٹم سے نکل رہی ہیں وہ باہم متصادم ہیں, جس سے سوسائٹی کے اندر انریسٹ ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ریزن بھی بنتی ہے ہمارے اندر اویئرنیس نہ ہونے کی.
یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر اویئرنیس تو ہے، لیکن اس میں جو تربیت کا عنصر ہے وہ ہر ادارے کا چونکہ اپنا ہے، لہذا اور تربیت پہ زور کم ہے، کوالیفیکیشن پہ زیادہ زور ہے. تو لہٰذا وی آر ناٹ ایجوکیٹنگ پیپل، رادر وی آر کوالیفائنگ پیپل، رائٹ. اور پھر وہ کوالیفیکیشن کے جو سورسز بھی چونکہ وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ڈفرینٹ طرح کے ہیں، ان کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہیں، اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر عدم استحکام ہے. جی بالکل صحیح کہا. سر نیکسٹ میرا تھوڑا سا ہے، جیسے ہماری یوتھ ہے، ہم نوجوانوں پر آج کل مطلب کافی، کیونکہ ہر جگہ ہمارے نوجوان آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام میں آگے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں برداشت کا کلچر تھوڑا جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہیں، چاہے وہ لائک کسی اچھے ادارے میں بھی پڑھ رہے ہیں یا جہاں بھی جو بھی ہے، لیکن بچوں کے اندر وہ برداشت نہیں رہی جیسے ہم لوگ تھے یا ہم سے بڑے تھے. تو مطلب یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. تو سر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب یہ سب کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہے تعلیمی ادارے مطلب پتہ نہیں کیوں، اگر تعلیم دی بھی جا رہی ہے ان چیزوں پر، بچوں کو سکھایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود بچوں کے اندر برداشت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. آج کے دور کے اندر انٹالرنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی. اور انٹالرنس بڑھنے کی جو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کا جو ماحول ہے اس کے اندر ہم کوالٹی ٹائم بچوں کو نہیں دیتے. بچے زیادہ بزی رہتے ہیں گیجٹس کے ساتھ، ٹیبس کے ساتھ، موبائل کے ساتھ اور ورچوئل ورلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ریلیشن شپ کی بانڈنگ ہے وہ بڑی نہ تو پیرنٹس کے ساتھ بنتی ہے، نہ پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنتی ہے. اسی طرح جب وہ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ میں آ جاتے ہیں تو ان کی جو سوشل بانڈنگ ویک ہوتی ہے وہاں پر، تو وہ سوسائٹی کے اندر مل جل کے رہنے کا جو وہ کلچر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مشین کے ساتھ دوستی کر لی ہے، مشین ان کو سارا کچھ دے رہی ہے. تو اس لیے ہیومن ریلیشنز جو ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے عدم استحکام. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں دیکھ کر. بالکل. ٹیچر تقریر جتنی مرضی اچھی کر لے، والدین جتنی مرضی اچھی نصیحت کر لیں، جب وہ گھر میں دیکھیں گے نا کہ میرا میری ماں یا میرا باپ گھر میں شاؤٹ کر رہا ہے، گھر میں چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا، تو بچہ وہاں سے ہی اس کے اندر عدم برداشت شروع ہو جاتی ہے، وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹیچر جب معاف ہی نہیں کرتا، چھوٹی سی غلطی پہ سزا دیتا ہے، تو وہ بچہ انٹالرنٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے برداشت نہیں کرنا، کیونکہ نہ ماں باپ برداشت کرتے ہیں نہ ٹیچرز برداشت کرتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹیچرز کو بدلنا ہوگا، ٹیچرز کو کہ سب کو چینج کر دیں، انہوں نے اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. دے ہیو ٹو بی فلیکسیبل. اسی طرح جو پیرنٹس ہیں ان کو گھر کے اندر، وہ مجھے ایک پیرنٹس ملے تو ان کے بچے بڑے کامیاب تھے، تو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کے بچوں کی کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور میری جو ہمارا فرسٹ بیبی آیا تو کہتا میں نے اونچی آواز میں بات کرنا بند کر دی. میں اپنے گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا کہ میرا بچہ اسی طرح جو ہے وہ یہ سیکھ لے گا، یہ بھی اونچی بولے گا. تو اس طرح ہمارے تو جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن مکمل کیے بغیر ہمارے 40 سے 50% بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ٹیچر کا خوف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہم نے تو ایک بڑی خوف کی فضا میں ہمارا بچہ ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے اس لیے وہ انٹالرنٹ بھی ہوتا ہے، اسے چھوٹی سی چیز وہ برداشت ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا برداشت کا کلچر ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا جو دیکھ کے بچہ سیکھے. بالکل. لیکن سر ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گی، جیسے ہمارے جامعات جو ہیں، لائک ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ گورنمنٹ جتنے بھی، تو سر وہ اس چیز میں کیا رول پلے کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر برداشت ہم لوگ کس طرح سے پیدا کر. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ پیرنٹس کی بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی، لیکن ہمارے ٹیچرس کو کون سی ایسی اسٹریٹجیز اپلائی کرنی چاہیے کہ جن سے ان کو لگے کہ ہمارے بچے جو ہیں مطلب تھوڑے سے ان کے اندر ایک جیسے برداشت تھوڑی کسی چیز کی، کسی ڈانٹ ڈپٹ کی، سم ٹائم کسی چیز کے لیے روکنا پڑ جاتا ہے تو بچے بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں. تو مطلب ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں اس پر؟ دیکھیں انسٹیٹیوشنز جو ہے ہمارے ایفرٹ کر رہے ہیں، جس طرح پنجاب یونیورسٹی
پاکستان کا بڑا ادارہ ہے، اور یہاں پر ایک تو پیس اور پازیٹیو چینج اور ٹالرنس پہ ہم سیشنز کرتے رہتے ہیں. کل ہمارا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ریسرچ میں ہمارا تمام فیکلٹی کی ٹریننگ سیشن تھا، اس میں میں ایز اے ریسورس پرسن بھی اس میں موجود تھا. تو ایک تو اس طرح کے سیشنز ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ٹیچرز فلیکسیبل ہوں، اور اگر وہ فلیکسیبل رویہ شو کریں گے تو فلیکسیبلٹی بچوں میں آئے گی. تو اس میں بنیادی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ صرف ٹیچرز کا کام نہیں ہے. بچہ دیکھیں 4 یا 5 گھنٹے یونیورسٹی میں رہتا ہے، باقی ٹائم وہ گھر میں یا سوسائٹی میں رہتا ہے. تو اس میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. میڈیا کے اندر بچوں پہ نظر رکھیں کہ بچے جو گیمز دیکھتے ہیں وہ ایسی نہ ہو جس کے اوپر بچوں میں تشدد ابھرے وہ دیکھ کر. اسی طرح پیرنٹس کے رویے، جس طرح میں نے کہا، میں دوبارہ دہراؤں گا کہ دے نیڈ ٹو بی ویری فلیکسیبل. گھر کا انوائرمنٹ، سوسائٹی، اسکول اینڈ ٹیچر، یہ ٹرائکا بنتی ہے چینج کرنے کے لیے. ان تینوں میں اگر آپ وہ انوائرمنٹ جس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو جب تک نہیں لائیں گے، بچہ نہیں چینج ہوگا. اگر آپ ایک جگہ پہ ایفرٹ کریں، آپ نے کہا یونیورسٹیز کے اندر، ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز میں آ کے ایک ٹرمینل ڈگریز پہ آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو وہاں پر عام طور پر رویے کافی پختہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں پری اسکول سے کام کرنا ہوگا، گھر، پری اسکول، اور پھر ہائر ایجوکیشن میں. ہائر ایجوکیشن میں جو بنیادی کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچر اپنا رویہ فلیکسیبل شو کرے. جی تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سر کی باتیں سنی اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، اور جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ہمارے جو برداشت کا کلچر ہے وہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پیرنٹس کے رویے ہیں، کچھ ٹیچرس کے رویے، تو ان کے اندر کس طرح سے مثبت تبدیلی لانی چاہیے، کیسے سر نے مطلب اس میں ہم لوگ پازیٹیو چینجنگس لے کر آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.